الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ ضروریات لگائی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان پر اہل و عیال کی، اپنی ذات کی، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے پیسہ کمائیں، کاروبار کریں۔ اسلام نے اس کا صرف ہمیں اجازت کی حد تک حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلام میں گدا گری، سوال کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، محنت نہ کرنا، یہ اسلام میں ہرگز پسندیدہ نہیں بلکہ گناہ ہے۔ بلکہ بھائی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے تم محنت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے طلب رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نماز، روزے، دین کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے کاروبار کرنا، حلال ذریعہ آمدن تلاش کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔
بس اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم پیسہ کمانے میں، کاروبار میں ایسے اندھے نہیں ہونا کہ نہ تمہیں حلال کا پتہ ہو نہ تمہیں حرام کا پتہ ہو۔ اسلام کے حکموں کے مطابق پیسہ کمانا، کاروبار کرنا۔ اور بھائی میں، یہ ہماری ایک دکھتی رگ ہے، امت مسلمہ کا ایک المیہ ہے۔ یہ جو کاروبار تھا، یہ جو تجارت تھی، اسلام نے ہمیں اس کے جو طریقے بتائے تھے، اگر مسلمان اس کے مطابق تجارت کرتا تو دنیاوی طور پر ایک تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو ترقی دیتے، ساری قوموں پر دنیاوی اعتبار سے بھی غلبہ دیتے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اسلام کے اصولوں کے مطابق انسان تجارت کرے، کاروبار کرے، تو اس کی تجارت صرف تجارت نہیں رہتی، وہ دین بھی ہے، وہ اسلام کی دعوت بھی ہے۔ بھائی وہ دین بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت بھی ہے۔ اس لیے شروع صدیوں میں پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کا جو ذریعہ بنے وہ مسلمان تاجر بنے۔ وہ جس خطے میں گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بتلائی ہوئی ہدایات کے مطابق تجارت کی، کاروبار کیا، مارکیٹوں میں وہ اصول چالو کیے۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے ان کے تاجرانہ اخلاق دیکھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حلال تلاش کرنا، اپنے لیے حلال ذریعہ آمدن تلاش کرنا، یہ مسلمان کے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز کے وقت پر ہم پانی تلاش کرتے ہیں تاکہ وضو کریں، ہم مسجد تلاش کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھیں۔ اسلام میں سوال کرنا، بھیک مانگنا، یہ اسلام میں بدترین جرم اور گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں کل قیامت والے دن یہ اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہاں تم محنت کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ اگر تم رزق حلال کاروبار اللہ کے حکموں کے مطابق کرو گے، اللہ جل جلالہ تمہیں دنیاوی ترقی بھی دے گے، اللہ جل جلالہ تمہاری اس تجارت کو، کاروبار کو تمہارا دین بھی بنا دیں گے اور آخرت کا سرمایہ بھی بنا دیں گے۔ اسی لیے کاروبار جو ہے اسلام میں بھی 3 ہی طرح کے ہیں، اور دنیاوی طور پر بھی کاروبار 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 تجارت، نمبر 2 زراعت، نمبر 3 پیشہ ملازمت۔ اسلام میں زیادہ اہمیت جو دی گئی ہے وہ تجارت کو دی گئی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کی ہے، چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے برکت تجارت میں رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی سنت ہے بھائی کیا کرنا؟ قرآن کریم جہاں بھی نفع نقصان کی کوئی مثال دیتا ہے نا تو قرآن کریم تجارت کی مثال دیتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تجارت کے فضائل پر 80 کے قریب احادیث ہے۔ بھائی کتنی احادیث ہیں؟ اور کوئی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے آپ، اس میں تجارت کا پورا باب ہوگا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ارشادات کا تقریباً 20% حصہ وہ ہے جس کا تعلق تجارت سے ہے، جس کا تعلق کیا ہے؟ تجارت سے ہے۔ اور اسلام میں دوسرا ذریعہ آمدن جو ہے وہ زراعت ہے۔
کھیتی باڑی ہے، اس میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ مکہ کے لوگ تاجر تھے، مہاجر صحابہ جو تھے وہ تاجر تھے، اور مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے بھائی وہ کیا تھے؟ وہ ذمہ دار تھے۔ نمبر 3 پر ملازمت ہے، لیکن اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے تجارت کو۔ بھائی اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے کس کو؟ تجارت کو۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے۔ یہ ایک تو میری اور آپ کی فطرت ہے، میں اس حوالے سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں آپ کہیں گے یار یہ کون سی بات ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، نہیں، میں دینی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جو محنت نہیں کرے گا اللہ اس کو برکت نہیں دیں گے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ جل جلالہ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی، اللہ کا فضل اس کے دروازے تک نہیں آئے گا۔ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو۔ ہاں اگلی بات یہ جو تم نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اہل و عیال کی کفالت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے جو کچھ کمانا ہے، اس میں بس اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مد نظر رکھنا ہے۔ آج کا بھائی المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کاروبار سے متعلقہ جتنے قرآن کے اور حضور کے ارشادات تھے وہ ہم نے سب 100% چھوڑ دیے۔ وہ 100% کیا کر دیا ہے ہم نے؟ مثلا میں بہت ساری مثالیں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو ایک تو حکم یہ دیا ہے کاروبار کرو، محنت کرو، اپنے لیے ذریعہ آمدن پیدا کرو، رزق حلال کماؤ، ہاں ان میں یہ کام نہ کرو۔ اور آج مسلمان بھائی مسلمانوں کو محنت نہ کرنے والی قوموں میں شمار کر لیا گیا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ جس دین میں کاروبار اور محنت اور رزق حلال دین کا حصہ تھا وہ قوم پیچھے رہ گئی، وہ قوم پیچھے رہ گئی، اور وہ قوم آگے نکل گئی جو خدا کو نہیں مانتے۔ وہ قوم جس کے نبی نے رزق حلال تلاش کرنے کو کیا قرار دیا تھا؟ فرض قرار دیا تھا۔ جس نبی نے، اب میں 8-10 دن پہلے سیالکوٹ کے ایک بڑے ذمہ دار افسر، ضلعی سطح کے افسر، انہوں نے کہا ہم نے پچھلے 2 مہینے پہلے سیالکوٹ شہر کا سروے کروایا، پورے سیالکوٹ میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر گداگر سوال کرنے والے۔ یہ ایک شہر کا حال ہے بھائی، ایک شہر کا حال ہے، پورے ضلع سیالکوٹ میں 1 لاکھ سے اوپر، اور مسلمانوں میں گداگر، میں کہہ رہا ہوں نسلی گداگر، 4 نسلوں سے، 5 نسلوں سے۔ حکیم ابن حزام، آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں حکیم ابن حزام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ مانگا ضرورت کے لیے، اللہ کے نبی نے دے دیا۔ نبی والد کی طرح تھا، اور اللہ کے نبی حاکم وقت بھی تھے، اور ایز اے نبی بھی اپنے قوم کے کیا ہے؟ روحانی والد ہیں۔ قرآن کا فیصلہ، حکیم ابن حزام نے کچھ مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ دوسرے وقت میں پھر مانگا، پھر دے دیا۔ تیسرے وقت میں پھر مانگا، پھر دے دیا۔ چوتھی مرتبہ حکیم ابن حزام کو کہا حکیم، جو بندہ سوال کرتا ہے اللہ اس پر فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ سوال کرتا ہے اللہ اس پہ کیا کر دیتا ہے؟ فقر و فاقے کا۔ چند صحابہ اکرام بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟
ان کا اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ کے نبی اہم بات کو یوں بار بار متوجہ کر کے بار بار، ہاں جس طرح میں بیان میں آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں بھائی ذرا توجہ کرنا میری طرف، حالانکہ آپ متوجہ ہوتے لیکن میں پھر کہتا ہوں بھائی کیا کرنا، چونکہ یہ سنت ہے. یہ اللہ کے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم کر چکے ہیں بیعت. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ اب ان سارے صحابہ کو شرم، اللہ کے نبی ہم حاضر ہم بیعت کرتے ہیں. بیعت کی، اس بیعت میں 4 باتیں فرمائی، ان میں سے ایک اس بات پر بیعت لی کہ تم کبھی کسی سے سوال نہ کرو گے، کبھی کسی سے سوال نہ کرو گے. اشرف المخلوقات کو سوال کرتا زیب، تم کبھی کسی سے سوال نہ کرو گے. اور صحابہ اکرام بھی پھر ایسے عظیم لوگ تھے، ایسے عظیم لوگ تھے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر ہم 7-8 تھے، ہم نے بیعت کی، ان کا زندگی کا معمول یہ تھا کہ اگر کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے کوڑا گر گیا تو وہ بھی ساتھ والے دوست کو نہیں کہتے تھے بھائی کوڑا پکڑانا، خود اتر کے پکڑتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھائی کیا کر دیتے ہیں، فخر و فاخر. اس لیے بھائی تجارت کرنا، زراعت، اپنے لیے حلال روزی روٹی کا انتظام کرنا، یہ عبادت ہے. ہمارے یہاں جب عبادت ہونے کا تصور نکل گیا تو اول تو مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو روزی روٹی کمانے کی طرف آ نہیں رہا. اس لیے ہمارے یہاں بے ایمانی کی لین، رشوت کی، چوری، پتہ نہیں کون کون سی شکلیں بڑھ رہی ہیں. اور جو مسلمان رزق حلال کی طلب میں لگتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ دنیا ہے، دنیاوی کام ہے، دنیاوی کاروبار ہے. عبادت کا پہلو نکل گیا. اس لیے جب عبادت کا پہلو نکل گیا نا تو صورتحال یہ ہے کہ وہی تاجر، وہی دکاندار جب مسجد میں آتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے، جب وہ اپنی دکان پر جاتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے. بھائی ذرا سمجھنا ایک بات، آپ کو پتہ ہے میں مسجد میں نکاح پڑھانے پر زور دیتا ہوں. آپ جو حضرات مسلسل یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں مسجد میں بھائی نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں نکاح کرو. کیوں؟ میں اکثر یہ نکاح کے خطبے میں یہ بات جمعے کے بعد عرض کرتا ہوں. جب مسجد میں نکاح ہوگا نا تو نکاح کا جو عبادت کا پہلو ہے وہ اجاگر ہوگا. کوئی یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ بھائی کیا ہے، یہ دین ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. ہم جب نکاح کو شادی حالوں میں لے گئے تو عبادت کا پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس لیے ہم رسمیں کرتے 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 شاید اتنے شریعت کے مسائل نہیں جتنی ہماری رسموں کی جزیات ہیں. میں اکثر مزاح میں کہا کرتا ہوں خواتین سے پوچھو کتنی رسمیں ان کو یاد ہیں. یہ نقصان کہاں سے ہوا؟ ہم نکاح کو جو عبادت تھی، انبیاء کی سنت تھی، اس کو مسجد سے اٹھا کر کہاں لے گئے؟ شادی حال میں. تو جو عبادت کا پہلو تھا بھائی وہ کدھر گیا؟ وہ گم ہو گیا، وہ گم ہو گیا. اور ہماری شادیاں آزاد ہو گئی، دین کی پابندی سے نکل گئی، جہیز پتہ نہیں کیا کیا خباستیں آ گئی. اب ہمارا معاشرہ پریشان ہے. ضرورت ہے کہ اس نکاح کو شادی حال سے اٹھا کر کدھر لاؤ تاکہ اس نکاح میں جو عبادت کا رنگ ہے وہ آئے. یہی معاملہ تجارت کا ہے، یہی معاملہ زراعت کا ہے، یہی معاملہ کاروبار کا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو روزی روٹی کمانا ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے،
اس لیے مسلمان ہر طرح کی بے ایمانی، ہر طرح کا فراڈ کر رہا ہے، دیکھتے ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حالانکہ میں عرض کروں، آپ بخاری کھولو، مسلم کھولو، اب حدیث کی کوئی کتاب کھولو، کتاب البیوع، سب سے لمبا تفصیلی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ روزی روٹی کمانے سے۔ قرآن کریم کی آیات کو ذرا ایک طرف کرو، ہم قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت ہے اس کا تعلق لین دین سے ہے۔ قرآن کریم میں تجارت کے احکام ہیں۔ اس لیے بھائی، یہ جو میرا اور آپ کا روزی روٹی کمانے کا طریقہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دوسری قومیں کر رہی ہیں ہم بھی یوں کیے جا رہے ہیں، نہ۔ جس طرح نماز میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، بھائی کاروبار اور مارکیٹ میں بھی ہم اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ اسی لیے آج ہم نہیں دیکھتے کون سی چیز بیچنی ہے کون سی چیز نہیں بیچنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے تمہارے لیے مردار کو بیچنا جائز قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتوں کو نہیں بیچ سکتے۔ حضور نے بھائی کیا فرمایا؟ تم بتوں کو، ایک لطیفہ سنا دو بھائی، یہ لطیفہ پنجابی والا نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے عزیز، چونکہ وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، ناراض نہیں ہوں گے اس لیے میں ان کا نام چھپا کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا، گجرانوالہ، مجھے برکت کی دعا کے لیے بلایا، مفتی صاحب افتتاح کرنا ہے آج، تو آپ تشریف لائیں، بیان بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اور اکثر دوست دعوت دیتے ہیں، میں چلا گیا۔ اب مجھے کیا پتا آگے کیا بننا۔ اب جب آگے گئے دعا کے لیے، بڑا کاروبار شروع کیا، تو اس میں 70% آج کل گھر میں جو رکھنے کے لیے شو پیس ہے نا، بڑے بڑے کتے اور پتہ نہیں کیا، پورا بڑا سارا شو روم۔ اب میں وہاں مصیبت میں پھنس گیا۔ اگر یہاں گناہ کو گناہ نہ کہوں میرا ایمان جاتا ہے، اگر یہاں نہیں انیل منکر نہ کروں تو میں پھنس گیا، اگر یہاں برکت کی دعا کروں تو بتوں کی تجارت میں برکت کی دعا کر رہا ہوں۔ اب وہ اتنے بڑے، یہ کتا ہے، یہ جی، میں تو حیران رہ گیا۔ میرے لیے تو عجوبہ تھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک کتا تھا وہ اتنا بڑا، وہ بنا ہوا اس میں۔ میں نے کہا یہ کتنے کا؟ کہنے لگا جی یہ 1.5 لاکھ کا ہے۔ وہ میں نے ریٹ پوچھے ان سے، مصنوعی کتے، پتہ نہیں بڑی بڑی نفیس چیزیں۔ اور میرا پہلے اس طرف ذہن نہیں گیا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں گھروں میں، مسلمان ان کو بیچ بھی رہا ہے، مسلمان اس کو۔ اللہ کے نبی نے سختی سے، صحیح بخاری مسلم حدیث کی ہر کتاب میں ہے، اللہ کے نبی نے بت بیچنا اور خریدنا۔ یہ کیا؟ کافر ایک پتھر کو رکھ کے اس کا چہرہ بنا کے، وہ تو بت ہے، اور تم نے جو جدید مشینوں کے ذریعے یہ اعلیٰ ترین بت بنا لیا، یہ بت کے دائرے میں کیوں نہیں آ رہا؟ اب میں وہاں مصیبت میں پھنس گیا۔ اگر یہاں دعا کروں یا اللہ برکت دے دے تو حرام تجارت میں، حرام کاروبار میں دعا، اب کیا کروں؟ میں نے اس دوست کو بلایا، میں کہا بھائی میں تیرا مسئلہ بعد میں حل ہوگا، پہلے تو میں پھنس گیا مصیبت میں، اب مجھے بتا میں کیا کروں؟ یہ تو حرام ہے، اور تیرا سامان 70% یہ ہے، تیرا سامان کیا ہے، اور اس طرف ہماری توجہ نہیں، یہ حرام ہے۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، اس کے بعد ہمارے ایک دوست نے سارے علماء جتنا ہے تو ان کا گھر میں کھانا رکھا، اور جس بیٹھک میں کھانا تھا اس میں یہی مصنوعی کتے، بلیاں، سارا کچھ لگا ہوا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا یار ادھر سے یہ میزبان ہے، میزبان کا ایک حق ہے، اس نے ہمیں گھر بلا کے عزت دی ہے، اور دوسرا یہ جو کچھ رکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں ہم نے بطور شو پیس خوبصورتی کے لیے چیزیں رکھی نہیں ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مشرکین مکہ تو ان بتوں کی پوجا کرنے سے
اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. اور یہ ماشاءاللہ جی ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن ہے جی، اس کے گیٹ پر وہ کیا بنائیں گے؟ وہ بتیں بنا رکھے ہیں کہ نہیں؟ یہ کدھر سے جائز ہو گئے؟ آپ جاؤ ذرا بحریہ ٹاؤن میں، جگہ جگہ پورے بتوں کا وہ بنا رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے دو ٹوک قرآن نے اس سے منع کیا. قرآن نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں، چیز بیچنے میں قسم کھانے سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان تجارت میں، کاروبار میں قسم کھائے گا، اس قسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیں گے. بھائی کہاں ہے جہاں قسم نہیں کھائی جاتی؟ میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے مارکیٹ کا اسلام نکال دیا نا، تجارت کا اسلام نکال دیا، تو دیکھ لیجئے ہمارے یہاں بے ایمانی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن 3 شخص اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے اللہ ان پر غضبناک ہوں گے. او بھائی جس جج کی عدالت میں جانا ہے وہ جج ہی اگر آپ کے خلاف مدعی ہو تو بچ جاؤ گے؟ قیامت والے دن کیس سارا کس کی عدالت میں لگنا ہے؟ فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے چیف جسٹس خود ان شخصوں پر کیا ہوں گے؟ غضبناک. ایک وہ جو غرور کا لباس پہنتا ہے، دوسرا وہ جو دوسروں پر احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا وہ جو دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. جو دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون کو بیچنے کی، انسانی جسم کو بیچنے کی اجازت نہیں دی. ہمارے یہاں خواتین کے بال بک رہے، کیوں بھائی بکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بھائیوں میری بات سمجھو. اب یہ ایک دوست نے تجارت کا یہ کام شروع کیا، اس نے بتایا کہ یہ جو بہت قیمتی ہے تو خواتین کے بال بکتے، بھائی ان کو بیچنا جائز ہے. کیوں؟ اور دیکھو یہ اللہ کی سرکاری مشین ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. حدیث میں کیا ہے؟ چہرے پر نہ مارو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چہرے پر. آگے الفاظ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے اس چہرے کو اپنے نور سے بنایا. صحیح مسلم کی روایت. اس چہرے کو کس سے بنایا؟ یہ اللہ کا شاہکار ہے انسان. اس اللہ کی غیرت نہیں گوارا کرتی کہ اس اشرف المخلوقات کے جسم کے حصے مارکیٹ میں بکے. اس اللہ کو بارے میں نہیں ہے. آپ جاؤ کسی سے پوچھو یہ جو ریلوے کا جو پٹری کا جو لوہا ہے، سرکاری لوہا، مارکیٹ میں بک سکتا ہے؟ بھائی سرکاری گاڑیاں عام مارک شو روم پر بیچی جا سکتی ہے، سرکاری پلیٹ لگی ہو جی یہ واپٹا کی ہے، فلاں کی ہے، یہ پولیس کی ہے، کسی شو روم پر بکتی دیکھی ہے آپ نے؟ کیوں؟ بھائی وہ سرکار کی ہے، سرکار کی گاڑی لوکل اس طرح بک. تو یہ انسان کس کا شاہکار ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي. اس لیے اس کے بالوں کو نہیں بیچا جا سکتا. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے. ہمارے یہاں یہ جو خون دیا جاتا ہے مریض کو بالکل دینا جائز ہے، بلکہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے خون دینا بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے. آپریشنوں میں بھائی خون کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ خون بیچا نہیں جا سکتا چونکہ یہ انسان کا جز ہے. جہاں ضرورت پڑے اللہ کی رضا کے لیے بغیر پیسے کے دینا ہے. ہمارے یہاں بھی ادارے آگے، آپ کو پتا ہے کتنا ریٹ ہے خون کی بوتلوں کا؟ خریدنے والا تو نہیں نا اس میں آئے گا، وہ میں عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں بڑے بڑے ادارے آ گئے، ان کی کروڑوں کی تجارت ہے، ساری حرام ہے چونکہ یہ انسان کا جز ہے. ہاں اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی ایسی مجبوری میں ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہے،
اس کو کوئی مفت خون دینے والا نہیں مل رہا، وہ خرید کے اپنی یا اپنے مریض کی جان بچا لیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن جس نے اس کو بیچا ہے اس کے لیے بالکل 100% حرام ہے۔ 100% کیا ہے؟ حرام ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ہماری تجارت میں بھائی دسیوں چیزیں ایسی آ گئی ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عیب دار چیز کو بغیر بتلائے بیچ دے، جب تک یہ چیز باقی ہے اس وقت تک اللہ کی لعنت بھی اس بیچنے والے پر باقی ہے۔ اسلام میں سخت ترین گناہ ہے کہ عیب والی چیز کو بغیر عیب بتلائے بیچا نہیں جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میرے ایک بڑے زبردست دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میں 40 سال سے تجارت کر رہا ہوں، اور 40 سال سے میں جب بھی کوئی چیز بیچتا ہوں عیب بتلا کے بیچتا ہوں، پوری مارکیٹ میں اللہ نے مجھے دوسروں سے زیادہ برکت دی ہے، دوسروں سے زیادہ برکت دی ہے۔ میں عیب بتلا کے، ہماری بھائی پرانے زمانے میں اس طرح کی مارکیٹیں کدھر تھی، لیکن ہمارے یہاں برکتیں کدھر گئی؟ میں اس کو مانتا ہوں ہمارا ملک پاکستان معاشی طور پر بہت نیچے جا رہا ہے، ہم بہت مشکلات میں، مجھے اس کا ہر پاکستانی کو، ہر باشعور پاکستانی کو اس کا اندازہ ہے، لیکن ہم نے خود بھی ایسی حرکتیں کر رکھی ہیں جس سے بھائی ہمارے کاروبار اور ہمارے رزق سے کیا اٹھ گئے؟ برکت۔ آپ جائیے یہاں ہماری منڈی میں، میرا محلہ ہے، میں ہر روز ہی گزرتا ہوں ادھر سے، آپ دیکھ لیجئے آگے آلو کون سے لگے ہوئے ہیں، پیچھے کون سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس پر قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم شعیب کس بنیاد پر تباہ ہوئی ہے؟ ہمارے یہاں ابھی سورۃ الشعراء کا فجر کے بعد جو قرآن کا درس ہوتا ہے، اور جب بھی میں قوم شعیب کا تذکرہ کرتا ہوں، اور بھائی یہ میری زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار کل قیامت والے دن کبھی قوم شعیب اللہ کا بارگاہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہے میرے اللہ، جن کمیوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں تہو بالا کر دیا، ایک ہی مرتبہ میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ہم تو اس کے 100ویں حصے پر بھی نہیں ہیں، اور حقیقت ہے، ناراض نہ ہو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آپ جائیے بھائی، آپ منڈی کا مشاہدہ کیجئے، آپ پھلوں کی دکان کو دیکھ لیجئے، آپ گوشت کی مارکیٹ میں چلی جائیں، کہیں چلے جائیے، مسلمان دکھانے کے لیے کچھ اور رکھے گا، اندر کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لائے، ایک صاحب جو بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ ڈالا، جب واپس نکالا تو اللہ کے نبی کا جو ہاتھ تھا وہ تر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا، اوپر جو خشک ہے اندر تر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بارش آ گئی تھی اس لیے اندر والے جو بھیگ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو تو نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، فرمایا تو ہمارے بازار سے اٹھ جا، کبھی تیری وجہ سے ہماری مارکیٹ کی برکت نہ رخصت ہو جائے، برکت نہ رخصت ہو جائے۔ تو بھائی اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وہ جب وصول کرتے ہیں تو بڑے پیمانے سیدھے رکھتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بے ایمانی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حرام کو بیچنے کی اجازت نہیں دی، مسلمان مردار کو نہیں بیچ سکتا، دو وجہ سے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے یہ برائیلر مرغیوں میں کتنا مردار چل رہا ہے، ڈبل گناہ، ایک مردار بیچنا حرام، اور وہ مردار جس کا تعلق غذا سے ہو وہ ڈبل گناہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ ڈبل گناہ ہے۔ غالباً خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک قصاب پکڑے گئے تھے کہ وہ حرام مردار جانور لوگوں کو کھلا دیتے، انہوں نے کہا اس کا سر قلم کر دو، اس کا کیا کر دو؟ اس نے ڈبل جرم کیا ہے۔ ایک تو مردار بیچنا اور خریدنا جائز نہیں، اگر اس مردار کا تعلق انسان کی غذا سے ہے تو وہ ڈبل حرام۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ ڈبل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شراب کو نہیں بیچ سکتے،
ہمارے یہاں نوجوان باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ مجبوراً ایسی ہوٹلوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں جہاں کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جہاں حرام ہو وہاں مسلمان کے لیے کام کاج کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے تم اس کو بیچ نہیں سکتے ہو۔ ہمارے یہاں سارا کچھ یہی ہو رہا ہے۔ میں نے مسجد کی ٹائلیں فلاں چیزیں خریدی، اکثر دوست کیا کرتے ہیں، ان کے پاس وہ ٹائل وہ اینٹ وہ چیز ہوتی نہیں ہے، آگے سے اس کو دھڑا دھڑ بیچ رہا۔ بھائی وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تمہارے لیے کیسے جائز ہے؟ تمہارے لیے کیسے جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں تم اس کو بیچ، وہ تمہاری ملکیت میں ہی نہیں ہے، تم بیچ کیسے رہے ہو؟ ہاں، اس کا جائز طریقہ یہ ہے، یہ میں اس لیے جائز طریقہ بتا رہا ہوں چونکہ اس وقت مارکیٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ایک چیز اپنے پاس موجود ہوتی نہیں ہے، آرڈر لے لیتے ہیں اور وہ پیچھے سے منگوا کے، اور بھائی 70-80% ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس کا جائز طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اس کا جائز طریقہ یہ ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیز اپنے پاس موجود نہ ہو اسلام میں اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ کلیہ ہے اسلام کا، بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آج کی مارکیٹ میں ورائٹی بہت زیادہ ہے، ایک بندہ اپنے پیسوں سے اتنا مال خرید نہیں سکتا، اتنا سٹاک رکھ نہیں سکتا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو عموماً ہمارے یہاں یوں کرنا پڑتا ہے کہ سودا کر لیتے ہیں، بعد میں کمپنی سے منگوا کے دے دیتے ہیں۔ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ گاہک کو بتا دیا جائے بھائی آپ میرے پاس فلاں چیز خریدنے آئے ہیں، میرا اور آپ کا یہ ریٹ طے ہو گیا، میں آپ کو 3 دن کے بعد کمپنی سے منگوا کے دے دوں گا۔ میرا اور آپ کی اب سودا نہیں ہو رہا، اب میرا اور آپ کا بے کا وعدہ ہو رہا ہے۔ وعدہ بے جائز ہے اور بے جائز، بھائی سمجھ پائے میری بات؟ سودا کرنا جائز، وعدہ جائز ہے۔ یہ وعدہ، اسے کہو یہ وعدہ ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے لیکن میں تمہیں کمپنی سے منگوا دوں گا، جب آئے گی میں آپ کو دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے تاجر ہے بھائی ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ان کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو بے ایمانی نہ کرے، جو 2 نمبری نہ کرے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے قرآن کریم چھاپنے تک بے ایمانی ہے۔ کہاں تک ہے؟ میں نے پیچھے ایک ادارے سے قرآن کریم منگوائے، اس میں سے 30 کے قریب قرآن کریم 2 نمبر کاغذ میں۔ اب پاکستان میں اس کاغذ پر قانون وہ میرے علم میں تھا، پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ سیرت اور قرآن جو ہے نا اس کی چھپائی اس معیار کے کاغذ پر کر سکتے ہو، اس سے کم درجے والے پر پاکستان میں قانون موجود ہے۔ میں نے اس ادارے کو فون کیا، بھائی میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں، آپ نے یہ کس کاغذ کا قرآن بھیجا ہے؟ جی اس طرح غلطی ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ شرعاً بھی جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ آپ کے اردو بازار کے پاس فلاں ادارہ ہے، اگر میں قرآن وہاں لے کے جب چلا جاؤں تو اب وہ مجھ سے منت سماجت کرنے پر آگے۔ جی وہ ملازموں نے غلطی سے، میں نے کہا یار آپ نے چھپوایا، آپ کے نام پر چھپا ہے، اب یہ مسلمان کس پر بے ایمانی کر رہا ہے؟ بھائی جان کانپ دیا کہ نہیں؟ میں بھی شرم سے بیان کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، لیکن یہ بھائیوں یہ باتیں ہمارے یہاں ہیں، یہ باتیں ہمارے یہاں قرآن کریم کی چھپائی میں جب بے ایمانی آ جائے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاپنے میں جب مسلمان بے ایمانی کرے تو اس سے آگے اللہ کی رحمت کدھر سے آئے؟ ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے، ہمارا ملک معاشی طور پر یوں ہو گیا، وہ ساری سچی باتیں، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن بھائیوں ہمارے کاروباروں میں ہمارا کھاد کا جتنا لین دین ہے ذمہ داروں کا، وہ سودی لین دین ہے، بیج لے رہے ہیں ادھار پر ناجائز طریقے سے۔ ہماری آڑتوں پہ چلے جاؤ، پورا طریقہ ناجائز۔ ہم آڑتوں پر جاتے ہیں، میرے بیانات ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے سوالات سامنے آتے ہیں، پوری آڑتوں کا طریقہ کار 60-70% ناجائز، غلط۔ بیج لینے کا طریقہ، کھاد لینے کا طریقہ ناجائز، غلط طریقے سے چل رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس تجارت اور شعبے سے واسطہ کے، چلو یوں کہہ لیجئے
اور بھائی ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے روزی روٹی کماتا ہے کہ نہیں؟ ایک تو ماشاءاللہ آپ شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہو بھائی، آپ کو دین کی اکثر معلومات ہے، ایک تو خود بیٹھ کر دیکھو کہ میرا ذریعہ آمدنی یہ ہے، اس میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں جائز نہیں ہے۔ ناجائز چیزوں کو نکالو، اور حرام کی ایک نحوست ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 درہم حلال کے ہو، ان میں ایک حرام کا آ جائے، وہ 99 کی برکت کو بھی۔ اس پر بہت توجہ رکھیے، اس پر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں دو پارٹنر مل کر کام کرتے ہیں، میں یہ حدیث بہت سناتا ہوں، تو تیسرا پارٹنر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بے ایمانی بیچ میں نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، کسی بھی مسلمانوں کے کسی بھی فیکٹری کارخانے کے دو پارٹنر ہیں، ان کو بلا کے پوچھ لیجئے، وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے۔ بھائی میں باتیں غلط تو نہیں کر رہا؟ وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے۔ میں اکثر کہہ دیتا ہوں، اگر آپ بھائی یہ تقریر آپ کے خلاف ہے تو میں پھر اپنے خلاف شروع ہو جاتا ہوں۔ بھائی آپ ناراض تو نہیں ہو رہے کہ سردی زیادہ ہے؟ اب کسی عالم دین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مسجد سے پوری تنخواہ لیتا ہو اور نماز نہ پڑھاتا ہو۔ اب ہمارے پاس دسیوں ایسی آ گئی، ایک عالم دین کو مسجد میں امام خطیب رکھا ہے، اس کی 40,000 تنخواہ ہے، اس نے آگے ایک قاری صاحب اپنی مرضی سے اور رکھ لیے ہیں کہ تجھے 10,000 دیا کروں گا، جو 5 نمازیں پڑھا دیا کر، بس میں جمعے کی نماز پڑھا دوں گا۔ سارا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اور بھائی اب ٹھیک ہے، اب تو میرے خلاف بات ہے نا، آپ کے تو نہیں ہے، اب ٹھیک ہے، غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے بڑے افسرانوں نے آگے اب ملازم رکھے ہوئے، وہ خود تنخواہ لیتے، اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے۔ دیکھو اسلام میں جو کام آپ پر کرنا فرض ہے، مثلا جتنے سرکاری ملازم ہیں یا ہم کسی پرائیویٹ ادارے کے ملازم ہیں، وہ پرائیویٹ ادارہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، وہ کام عملاً خود مجھے کرنا، ملازم کے لیے کرنا ضروری ہے۔ ہم نہ اس کی جگہ کوئی اور بندہ رکھ سکتے ہیں اور نہ اس کام کرنے پر رشوت لے سکتے ہیں۔ بھائی واپٹا کے کوئی کام گئے، واپٹا کی کرسی پر جو صاحب بیٹھے ہیں، ان کو واپٹا تنخواہ دیتا ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے اس کام کرنے پر اس تنخواہ کے علاوہ کچھ اور لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ ذرا ہمارے یہاں سرکاری اداروں کے تفصیلات تو چیک کرو۔ یہ جو ہمارے تھانے ہیں، چاہے جمعے کے بعد ہی مجھے کو پکڑ کے لے جائے، یہ جو ہمارے جتنے تھانے ہیں، آپ کسی افسر کے پاس بیٹھو، ان کو کہو یہ اوپر والی آمدن کیا چل رہی ہے، ڈسکا تھانے کی کیا ہے، موترا تھانے کی کیا ہے۔ میں ایک جگہ ایک دوست کے یہاں افطاری پر تھا، وہاں ایک بڑے افسر مدعو تھے، وہ آپس میں اشاروں میں بات کر رہے، میری سمجھ میں نہ آئے، فلاں جگہ کا ریٹ کیا چل رہا ہے، فلاں جگہ کا ریٹ کیا چل رہا ہے، میری سمجھ میں نہ آئے۔ میں سمجھا شاید یہ جو تھانے والی جگہ یہ کرائے پر ہے، اس لیے وہ جب چلے گئے نا، تو جو میرا میزبان تھا اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ تھانے کے ریٹ، یہ دونوں بڑے افسر ہیں، تھانوں کے ذمہ دار ہیں، بات ہو رہی ہے۔ میں کہا جی میں بھی چونکا ہوں، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جی یہ جو اوپر والی آمدن ہے، یعنی فلاں تھانے کی رشوت ماہانہ کتنی ہے۔ اس نے پھر مجھے تفصیل بتائی پورے ضلع کے تھانوں کی، کہ اس تھانے کا ریٹ آج کل یہ ہے، آج کل یہ ہے۔ انہوں نے پھر بتایا گجرانوالے ڈویژن میں سب سے زیادہ اوپر کی آمدن ہے وہ فلاں تھانے کی ہے، اس لیے بڑے بڑے افسران کی کوشش ہوتی ہے کہ رشوت دے کے وہاں آئے، چونکہ اس کی آمدن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ملک معاشی طور پر کیسے ڈوبا، چلنی چاہیے۔ ہم IMF سے سودی قرضے لے لے کے تباہ ہو گئے، ہمارے یہاں اشرافیہ اس ملک کو کھا گئی ہے، لیکن بھائیوں ہم نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ اگر ان کا جرم 80% ہے نا، تو 20% مجرم ہم بھی ہیں، 20% مجرم ہم بھی ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا احتساب کرے، میرا ذریعہ آمدن کیا ہے، اس میں کہاں کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں کہاں میں ناجائز کر رہا ہوں۔ خود سمجھ نہ آئے کسی علم والے کے پاس چلے جائیے، اپنی آمدن کو بھائی صحیح رکھیے،
آمدن صحیح نہ ہوئی نسلیں بانجھ ہو جائیں گی، آمدن صحیح نہ ہوئی نسلیں برباد ہو جائیں گی، آمدن صحیح نہ ہوئی تو پھر ہماری نسلیں اپاہج پیدا ہوگی، ایمان سے عاری پیدا ہوگی۔ رزق حلال نسلوں تک خیر کو پہنچا دیتا ہے۔ کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ خیر کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اپنے مال میں حرام کو شامل نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھائی، میں نے جس زاویے سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زاویے سے اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔